واشنگٹن سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پہ صدر بائیڈن کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کچھ دیر بعد ہوگا۔ صدر بائیڈن اسٹیٹ آف دی یونین میں ریپبلکن الزامات کا جواب دیں گے۔ صدر بائیڈن اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کو انتخابی مہم کے لیے استعمال کریں گے، مبصرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے جہان سے ولی سے۔ جی جہان سے، کچھ ہی دیر رہ گئی ہے جب صدر بائیڈن اسٹیٹ آف دی یونین کا خطاب کریں گے۔ یہ خطاب انتہائی اہم ہوتا ہے اور اس خطاب میں جو امریکی صدر ہوتا ہے وہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ اب یہ سال انتخابی سال ہے، صدارتی انتخاب کا سال ہے، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں اس اپنے اہم خطاب میں اپنی کامیابی کے ذکر کے ساتھ ساتھ مخالفین پر کڑی تنقید بھی کریں گے۔ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے امریکہ کو۔ سب سے بڑا چیلنج ہے امیگریشن بحران کا چیلنج ہے، پھر اور بھی کئی ایسے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے صدر بائیڈن کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو خطاب کا آغاز ہے اپنی کامیابیوں سے کریں گے، اور جو ظاہری بات ہے اب جو انتخاب آنے والا ہے انتہائی اہم ان کے درمیان اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، وہ اس پر بھی جو ہے کئی نکات پر بات چیت کریں گے۔ بس کچھ ہی دیر رہ گئی ہے اور چند ہی منٹوں کے بعد جو ہے صدر بائیڈن یہ اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں امریکی کانگریس کے اندر، اور اس موقع پر تمام ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اراکین اس موقع پر کانگریس میں موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپبلکن رہنما ساجد اڈا۔ بہت شکریہ ساجد صاحب آئی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ صدر بائیڈن کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے۔ دیکھیں، آج پریزیڈنٹ جو اسٹیٹ آف یونین کا خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ آج ان کا اس اپنی ٹرم کا آخری خطاب ہوگا، اور اس وقت دیکھا جائے تو وہ جو باتیں کریں گے، ایک تو وہ بارڈر کرائسس جو ہے وہ ریپبلکن کو بلیم کرنے کی کوشش کریں گے، ہائی جاب کو وہ کہیں گے کہ میں نے جابیں کریٹ کی ہیں، اور یہ بھی یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ پچھلے ریسنٹلی جہاں بھی پریزیڈنٹ بائیڈن گئے ہیں ان کی اپنی پارٹی بھی ان کے خلاف نعرے لگاتی رہی ہے غزہ کی جنگ کے حوالے سے۔ اس وقت امریکہ جو ہے اس کی فارن پالیسی بالکل فیل ہے، بارڈر کرائسس چل رہے ہیں، انفلیشن سے حالات خراب ہے، ہر شہر جو ہے اوپن ڈرگ مارکیٹ اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل چل رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب ڈونلڈ اس وقت بائیڈن کیا کریں گے، کیا کہیں گے، لیکن دس اسٹیٹ آف دا یونین از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ان کا پول ریٹنگ بہت نیچے جا چکی ہے، الیکشن سر پہ ہے، اور اس وقت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن لوز کریں گے کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت کمزور رہی ہے۔ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ براک اوباما گورنمنٹ چلا رہے ہیں، بائیڈن الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آج اپنے اسٹیٹ آف یونین میں وہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ میں انرجیٹک ہوں، میں باہوش ہوں، اور میری جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ میری ہی عمر کے ہیں، لیکن دیکھیں آج وہ کیا کون سا سام جو ہے پٹاری سے نکالتے ہیں۔ لیکن سارا ملک اس وقت ٹی وی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس اسپیچ کا انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو ساجد صاحب بتائیے گا آپ کتنا سمجھتے ہیں انتخابی مہم کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ آخری موقع ہے، کیونکہ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیبیٹس کو ریفیوز کر چکے ہیں، اور یہ ان کے پاس آخری ایک موقع ہوگا کہ پوری قوم کو بتا سکیں کہ ان کے 4 سال اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سال کا کیا فرق ہے آپس میں، انہوں نے 4 سال کے درمیان کیا کیا ہے۔ یہ آخری موقع ہے ان کے پاس کہ وہ قوم کو بتا سکیں، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے الیکشن کے لیے، کیونکہ یہ صدر نکسن کے بعد یہ پہلے پریزیڈنٹ ہوں گے جو ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے، جس کو ریپبلکن بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے ان کی ایج اور ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ڈیبیٹ کریں۔ یہ آخری موقع ہوگا کہ وہ قوم سے خطاب کر کے بتائیں کہ what he has to offer for next 4 years۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیموکریٹک رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آئی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ صدر بائیڈن اسٹیٹ آف دی یونین میں ریپبلکن الزامات کا بھی جواب دیں گے کچھ دیر بعد۔ صدر بائیڈن سے بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ کی کیسی صلاحیت، اور میں کہا میں بالکل اشیش بشاش ہوں، اور میں ریپبلکن پارٹی کے ہر الزامات کی پوری کھل کے تفصیل سے آج بیان کروں گا، اور میں ایجنڈا بتاؤں گا کہ اسٹیٹ آف یونین کا کیا حال ہے، کہاں تھی اکانومی، اور کیا بارڈر کنٹرول پہ اور ہیومن رائٹس پہ۔ آج کی تقریر میں جو بائیڈن بالکل صدر ٹرمپ کی جو بھی الزام لگائے ہیں ان کا پورا
حتمی جواب دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد امریکہ میں الیکشن کی ٹون سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.